انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو انسان کا ایک بڑا عرصہ زندگی کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ڈیپینڈنٹ کا ایک پرابلم ہے. جو بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا اس سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے, وہ آنسریبل ہوتا ہے, اس کو پوچھا جاتا ہے, اس کی جواب دہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا, جیسے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو انڈیپینڈنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی, اس کی آنسریبلٹی نہیں ہوتی, اس کو آنسریبل نہیں کیا جاتا, وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کر سکتا. لہذا ہمیں اس ایام میں جس عمر سے آپ گزر رہے ہو ہمیں بڑے رویے فیس کرنے پڑتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ محتاج ہیں. اگلے وقت میں جیسے جیسے آپ انڈیپینڈنٹ ہوگے تو یہ رویوں کا رول ذرا کم ہو جائے گا. اچھا, پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے ہی سارے ویلکمنگ ہوں گے, لیکن رویے ساری زندگی رہتے ہیں, رویے آخری سانس تک آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن آپ ایک نئی چیز میری ایج میں آ کے سیکھ لو گے کہ ہمیں ان رویوں کی وجہ سے اپنا موڈ آف نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں ہے آپ کو کہ آپ کو جہاں سے کک ملی, جہاں سے ابتدا ملی, وہ آج اگر بچوں کو, ہمارے یونیورسٹی کالجز کے بچوں کو کوئی اچھا گائیڈ مل جائے, کوئی مینٹور مل جائے, یہ بڑا فطرتی ہے. محبت کا ہو جانا, نہ ملنا یہ بھی بڑا فطرتی ہے, ناکام ہو جانا محبت بڑا فطرتی ہے. اس میں اگر تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے, کوئی ایسا شخص مل جائے جس کو گائیڈ کرے, جو سمت بتائے, جو کہے کہ یار یہ اینڈ نہیں ہے, یہ لائف ہے, یہ چلتی چلی جا رہی ہے, اس کو ختم نہ سمجھو, ایک ناکامی کو مکمل ناکامی نہیں سمجھ لینا چاہیے. تو آپ اپنی انرجی کو, اپنے آپ کو یہ چینلائز کر کے کسی جگہ لگاؤ اور کسی بڑے کام کا سوچو, اور اللہ بڑی مدد کرتا ہے. دنیا کی ہسٹری میں یہ نیپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ چیپٹر میں مینشن ہے. اس نے کہا میں نے دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں بے شمار لوگوں کو محبت کی ناکامی سے بڑا انسان بنتے دیکھے. آرٹ میں, کلچر میں, رائٹنگ میں بڑے بڑے شعبے اس نے گنوائے ہیں کہ ان میں سب کی جو کہہ لیجئے گریٹنس کی وجہ وہ کیا تھی کہ کبھی دل ٹوٹا, دل ٹوٹنے سے اتنی انرجی پیدا ہوئی. اصل میں دل ٹوٹنے کا مطلب ہے ریجیکٹ ہو گیا, آپ ناکام ہو گئے, اور پھر آپ نے اس ناکامی کے تدارک کے لیے, اس کو سبسٹیوٹ کرنے کے لیے آپ نے زندگی کا کوئی ایم سیٹ کیا, اور آپ نے طے کیا کہ میں اپنے کام سے, اپنے مشن سے, اپنے کنٹریبیوشن سے اور اپنے غیر معمولی ہونے کو اس طرح ثابت کروں گا. اور وہ اتنی انرجی پیدا ہوئی کہ کسی وقت میں آپ نے مڑ کے دیکھا تو آپ نے کہا یار میں نے سفر کہاں سے شروع کیا, اور یہ سفر چلتے چلتے آخرکار کس شیپ میں کہاں پہنچا دیا. ناصف علی واصف فرماتے ہیں زواجی زندگی پہ, یار بندے کے نا 7 ارب میں نا ایک بندے کا نام اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. اگر وہ ایک بندے کے ساتھ بھی اپنی نبھا نہ کر سکو تو کوسچن مارک ہے. پھر کوسچن مارک ہے کہ یہاں ہونا جی بندہ کہ جی 7 ارب میں ساری آپشن ہیں شادی سے پہلے, 7 ارب کے بعد شادی ایک سے ہوئی اور آپشن ختم ہو گئی. اب اس کے ساتھ نبھا کرنا, پوری زندگی گزارنی, تو وہ کم از کم ساری خوبیاں پیدا کر لینی چاہیے جس سے ایک اچھا گھرانہ بنتا ہے. درگزر سے, معافی سے لے کر. سر جس کی بھی عزت نہیں ہے, یہ لکھ لیجئے گا, اس نے عزت نہیں دی ہوئی. جس سے بھی لوگ محبت نہیں کرتے, اس نے محبتیں نہیں بانٹی ہوئی تو محبت نہیں ہے. سر جس کا بھی رزق تنگ ہے, اس نے رزق تنگ کہیں کیا ہے, لیکن آپ کے فوراً دماغ میں کچھ نام آئیں گے کیونکہ انہیں انہوں کو چیزاں نے تسی کہندے انہوں نے تنگ کیتا ہے, انہیں ظالم ہونے باوجود انہوں کو لے گا. سر ایگا لیکن نصیب ہی نہیں گا. اس سے زیادہ خوفناک عمل نہیں ہو سکتا کہ تاڑے کول ہوئے لیکن تانوں کھانا نصیب نہ ہوئے. تسی پورا زور لا کے سارا کچھ اکٹھا کرو, اٹیک ہوئے مر جاؤ. تسی پورا زور لا کے اکٹھے کرو تے نلائق بچے اپنی طرح لڑ کے مر جان. تسی پورا زور لا کے اکٹھا کرو اور تاڑے کام ہی نہ مقدمے وچ نکل جائے. دنیا میں 2 جذبے ایسے ہیں جو موسٹ کنسٹرکٹیو اور موسٹ ڈسٹرکٹیو. بتائیں کون سے؟ لو اینڈ اینگر. اینگر کے پیچھے بھی حسد ہوتا ہے, کئی دفعہ حسد ہوتا ہے, ہر دفعہ نہیں ہوتا لیکن کئی دفعہ حسد ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں 2 ایموشنز پہ ہیں. دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے ڈیزاسٹر 2 ایموشنز پہ ہیں. دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی کنسٹرکشن, تاج محل بن گیا, لو ایموشن. اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ حاسد ہیں, کرٹکس ملیں گے آپ. سر جس کام میں آپ کا فلو ہوتا ہے یا آپ کا کام وہ ہوتا ہے, پیشن پروفیشن ایک ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا سائن یہ ہے قدرت آپ کو اشارے دینے لگ پڑتی ہے, یو رائٹ, آپ صحیح جا رہے ہو. ایکنالجمنٹس آنے لگ پڑتی ہیں, محبتیں وصول ہونے لگ پڑتی ہیں, رستے بننے لگ پڑتے ہیں, اومنز سائنز ہیں اس کے, کہیں ایسے اشارے آئیں گے آپ کہیں گے او ہو. نیکسٹ اس کی گائیڈنس زیادہ مل رہی ہوگی, آپ حیران ہوں گے یار یہ مجھے اس طرح کی گائیڈنس کیوں ملنے لگ پڑی, اس طرح کی کتابیں ملنے لگ پڑی. میری بیٹی کے اسکول میں کشمیر ڈے کی ایک ریہرسل تھی. اس نے صبح خواہش ظاہر کی کہ مجھے آپ خود چھوڑیں.
میں نے اسکول چھوڑا تو شام کو میں نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ پاپا بڑا اچھا دن. یقین کیجئے کہ یہ جو ایکسپیرینس ہے, محبت بھرا ایکسپیرینس, خود چھوڑنا, اللہ حافظ کرنا, واپس اس کا گھر آنا, مجھے فیڈ بیک دینا اور مجھے بتانا کہ پاپا آج دن بڑا اچھا ہے, آپ کی بڑی محبت, آپ نے صبح اسکول چھوڑا, میرے کتنے دنوں کی تھکاوٹ اتر گئی. تو ہمیں بیٹا پلٹنا چاہیے, ان رشتوں کی طرف پلٹنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے. اچھا, ایسی محبت جو یک طرفہ ہے, یہ یاد رکھیے گا کہ یک طرفہ محبت بھی آپ کی ہانڈی کو, آپ کی ذات کو کہیں پکاتی ضرور ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ محبت کا اگر میں حاصل کہوں, وہ شخص نہ بھی ہو, پھر بھی آپ کی زندگی میں جو یکسوئی آتی ہے, جو فوکس آتا ہے, جو آپ کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں, مثلا آپ کو یہ احساس کہ آپ کسی کو چاہتے ہیں, یہ کتنی بڑی ایک احساسات کی دنیا ایکٹیو ہو گئی کہ آپ اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں. آپ ایک ایسا شخص جس کو زور لگا کے یاد نہیں کرنا پڑتا, وہ یاد آ جاتا ہے. پھر اگر فرض کریں وہ دو طرف ہے, تو پھر تو بالکل ہی ایک ہٹ کے نئی دنیا بن گئی, جس میں آپ کو پتہ لگے کہ کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جو میرے بارے میں سوچتا ہے, جو میرے لیے قربانی دینے کو تیار ہے, جو اپنے آپ کو فنا کرنے کو تیار ہے. تو یہ ایک احساسات کی دنیا, آپ کی امیجنیشن کی احساسات کی دنیا ایکٹیو ہو گئی. دیکھیے, اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو آپ پہ تنقید کر سکتا ہے, آپ کی زندگی میں ایسا دوست نہیں ہے جو آپ کی اصلاح کر سکتا ہے, آپ کی زندگی میں ایسا دوست نہیں ہے جو آپ کا فالٹ, آپ کی غلطی آپ کو بتا سکے, تو یہ سراسر آپ کا اپنا قصور ہے. قصور کس شکل میں؟ دراصل ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی تنقید کا نشانہ بنائے, ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی غلطی کی نشاندہی کرے, ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی ہماری اصلاح کرے. ہم اتنے ایروگینٹ ہوتے ہیں, ہماری ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے بھی اگر یہ اصلاح کی طرف اشارہ کیا تو ہم نیچے گر جائیں گے, ہم صفر ہو جائیں گے, ہماری اسٹیم لو ہو جائے گی. تو ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اتنا کور کرتے ہیں اور اتنا آپ ایک کٹہرے میں ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو پابند کر کے رکھتے ہیں اور ایسا بند کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی اصلاح کرنے والا قریب نہیں پھٹکتا. ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک رجحان ہے کہ لوگوں کو تنقید کرنی بھی نہیں آتی. ہم لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یوٹیوب پہ جا کے تنقید کرنی شروع کر دیتے ہیں, ہم فیس بک پہ پوسٹ لگاتے ہیں. تو یہ کوئی تعلق کی علامت نہیں ہے, یہ ایک بڑا ہی کمزور عمل ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اسے تو میں اگر یہ کہوں بے شرمی کی اور بے حیائی کی بات ہے کہ آپ بدی کو, خامی کو, کمزوری کو 1 to 1 بتانے یا اصلاح کی شکل میں بتانے کی بجائے اس کی تشہیر کرنی شروع کر دیتے ہیں اپنے لائک اور سبسکرائب لینے کے لیے. تو جب آپ اس رجحان, بڑھتے ہوئے رجحان کو ایڈریس کرتے ہیں تو پھر شاید ہمارے سننے والوں میں چند ایسے لوگ ہوں جن کو ہم کہہ سکیں کہ آپ یہ مزاج نہ اپنائیے. آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیے, اس کو اچھا سا خط لکھ دیجئے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیجئے. آپ اگر ہو سکتا ہے تو اس کو کہیے کہ بھائی اس میں تمہاری اصلاح کی تمہیں ضرورت ہے, تم مہربانی کرو ان چیزوں کو ٹھیک کر دو. اسمائل کا سب سے ایک بڑا فائدہ آپ کو یہ ملتا ہے, آپ کو اپرچونٹیز زیادہ ملتی ہیں, مواقع زیادہ ملتے ہیں. میں نے ہمیشہ اسمائل لینے والے, ویلکمنگ, کمفرٹیبل رکھنے والے لوگوں کو, وارمنگ ویلکم کرنے والے لوگوں کو میں نے زیادہ اپرچونٹیز میں دیکھا. رسے ہوئے, منہ بنے ہوئے, اداس, پریشان, ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپرچونٹیز کا یہ ریسرچ ہے. ویسے جو اپرچونٹیز نا, ایک میں نے کبھی بلاگ پڑھا تھا اپرچونٹیز کے نام سے, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا 5 کوالٹیز ہوتی ہیں جن کو اپرچونٹیز زیادہ ملتی ہیں. ریسرچ نے لوگوں سے پوچھا جی آپ یہاں تک پہنچنے کی وجہ کیا, ان کی جو اپرچونٹیز ملتی, اپرچونٹیز کے پیچھے انہوں نے وجوہات ڈھونڈی, تو بڑی وجہ ان کی خوش اخلاقی تھی. خوش اخلاق, اسمائلنگ فیس کو اپرچونٹیز زیادہ ملتی ہیں. جب بھی کسی کے پاس اسمائل ہے لوگ کمفرٹ. آپ جانتے ہیں جتنے بھی کارپوریٹ سارے ادارے ہیں, ہم میکڈونلڈ جاتے ہیں, آپ ایک نمبر کے فراڈی ہیں, ایک نمبر کے بکواس انسان ہیں. وہ جو میکڈونلڈ کے سامنے فرنٹ ڈیسک پہ کھڑا کہتے ہیں سر السلام علیکم سر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. کسی کو میں اپنی شکل دیکھا تو میں تو سر بھی نہیں ہوں. وہ اسمائل دیکھ کے آپ کو کیوں کہتا ہے سر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بیکاز وہ ویلکمنگ, کمفرٹیبل کرنے کے لیے. جہاں پر بھی کسٹمر کیئر, ریلیشن چیزیں آئیں گی, وہاں پر کیا ملے گی آپ کو؟ اسمائل. دس از دی بیسٹ سائن آف ہوپ. یہ بہترین سائن ہے ہوپ کا, امید کا. اسمائل کرنے والا بندہ میلہ لگا لیتا ہے, رونے والا بندہ اکیلا ہوتا ہے. جے ہساں تے یار بتھیرے, جے رواں تے کلا. اسمائل والا بندہ سوشل ہوتا ہے, اس کو لوگ ملتے ہیں, خوشی سے ملنا چاہتے ہیں. ہوتا نا جو فلانے بندے سے لوگ ملنا چاہتے ہیں, وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ اسمائلی ہوتے ہیں.
वेलकमिंग होता है, ओपन हार्ट, खुले दिल का होता है। तंग दिल, रुसा हुआ, नाराज, फुसफुस करने वाला, वो अकेला रह जाता है। ये देख लीजिएगा कि स्माइलिंग या खुश लोगों की हेल्थ ज्यादा अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छा होता है। ये जो अल्सर है ना जी, अल्सर, मैदे का अल्सर, ये पेट का अक्सर खराब रहना, इसकी बहुत बड़ी वजह, पेट की 83% बीमारियों की वजह माइंड है, स्ट्रेस। स्ट्रेस बंदे को बीमारियां ज्यादा लगती हैं। हार्ट की बीमारियां ज्यादा लगने का चांस स्ट्रेस बंदे को। मैंने यहां तक देखा है कुछ लोगों को चंगे पले होते हैं, स्ट्रेस रहने लग पड़ते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। कई लोगों को रोने धोने, गिले शिकवे, हर वक्त खराब रहने वाले कुछ हार्ट अटैक होते हैं, आंखों से देखे मैंने। पहले स्ट्रेस आती है, स्ट्रेस के बाद हार्ट अटैक आता है। स्माइल करने वाला, खुश रहने वाला, मूवमेंट्स को एंजॉय करने वाला, मैंने उसकी हेल्थ अच्छी देखी। इम्यून मजबूत होता है, वो जो खाता है वो मैदा भी खुश होता है, पेट भी खुश होता है। खुश रहना आपको उम्र को कम कर देता है, लगती कम, आपके फेस के मसल्स जवान। ये याद रखें, आप बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं स्माइल से। वो मेरा वो था ना जी, बाबा जिसके लिए मैं चाय बनाता था, वो बंदा आता था ना स्ट्रेस, वो कहता यार मैं तेरा मसला नहीं हल करूंगा, पहले आस। दोबारा बोल रहा हूं, नहीं समझे बंदा। मैं कहता था सर वो मेरा जानने वाला है, सर उसका बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मियां बीवी की लड़ाई। कहते दोनों ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, मनु नहीं पता मसला किंजा होना, पहले काम तो करो, दोनों हंसो तो सही। आप यकीन करें, जैसे ही वो स्माइल लेते थे ना, मसले हल होने शुरू हो जाते। ये जो बंदा है ना, ये कहीं से दबा हो तो गुब्बारे की तरह कहीं से फूल भी जाता, उसको रिलैक्स करते। कमाल ये है कि आपको लोग देखें कि यार इसका तो मसले कोई नहीं होना, कैसा है, लोग देखें यार को मसले कोई नहीं है यार इसको तो, हालांकि मसले होंगे। ठीक है जी, इसलिए बेहतरीन आंसू हैं जो रब की बारगाह में जाए, बदतरीन आंसू हैं जो आप दुनिया से रजिस्टर्ड करवाएं, वो जी और रो पे। फरीद ने कहा, उनका शेर का मफहूम है, ए फरीद आंखों से आंसू बहा ताकि वो रेत हटे, सोने की डली निकल आए। वो सोने की डली निकलती ही तकलीफ के वक्त के बाद है, लेकिन हम क्या करते हैं, तकलीफ आती है, गिले शिकवे शिकायतें। मैं अक्सर ये क्वेश्चन दोस्तों से पूछता हूं कि आपके जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं आपने कितने लोगों को बताए होंगे? सारी इश्तिहार होता है बंदा, इश्तिहार। एंड पर्सनली मैं यहां खड़े हो गए, मेरी टीम के कुछ लोग भी खड़े हैं, मैंने अपनी जात, अपनी चीजें मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की, पता ही नहीं होता किसी, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बता दूं, कभी मैं जाने वो जाने, दैट्स ऑल। हाँ, उसको जरूर बताना चाहिए जो हल कर सकता है, ये गम को हल्का कर सकता है, ये तकलीफ को कम कर सकता है। भाई उसका इश्तिहार बनाना मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूं, और मैंने हर उस बंदे का जिसने इश्तिहार बनाया होता है अपनी प्रॉब्लम्स को, मैंने देखा वो ग्रो नहीं करता, तरक्की नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड कर लोग उसको। मैं परसों बैठा हुआ हमारे मोहतरम उस्ताद इरफानुल हक साहब के पास, तो उन्होंने बड़ी एक नई जहत मुझे बताई। उन्होंने कहा आकबत और आखिरत की तैयारी सिर्फ इबादत नहीं है, आकबत और आखिरत की तैयारी ये भी है कि अपने जैसे 10 काबिल बंदे पैदा करके जाओ, कि तुम ना हो तो तुम्हारी फिक्र वाले लोग मौजूद हो। सर, जो बंदा शेयर नहीं करता वो खत्म हो जाता है। जिंदगी के टफ मोमेंट्स अपनी पहचान के मोमेंट्स होते हैं, जब कोई इंसल्ट कर देता आपकी, जब कोई मुंह पे सीवी मार देता है, उठा गया तू नालायक है, ये जुमला आपके कान जिस दिन सुनते हैं ना, या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है, या कोई आपको लिफ्ट नहीं कराता, या आपका दिल टूट जाता है, दैट्स वाई वो नालाए नीम शब्द मिल जाता है, तहज्जुद जिसको कहते हैं। ठीक है जी, आप जब तक टूटते नहीं है ना, आपका सेल्फ सामने नहीं आता, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने करना क्या था। ठीक है जी, ये अगर कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, और फकत आप दुनिया में आए हैं और चले गए हैं, बकौल वासिफ अली वासिफ के, अगर दुनिया में आने से फर्क नहीं पड़ा तो जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, कुछ लोगों के ना आने से फर्क पड़ता है, ना जाने से फर्क पड़ता है, वो रूटीन मैटर है, दुनिया में चल रही है। मेरे मुताबिक बड़ा बंदा हुआ जिसके आने से फर्क पड़े, उसके जाने से भी फर्क पड़े। अगर समझ आ जाए घर वालों को और आपको, ये घर एक इत्मीनान वाली जगह होती है, घर एक सुकून वाली जगह होती है, फिर जिंदगी की थकावट जरा कम महसूस होती है। लेकिन जिंदगी की थकावट जरब तब खाती है जब घर में कॉन्फ्लिक्ट है, घर में इश्यूज है, घर की जिंदगी आपकी जो है वो खराब हुई हुई है। तो अपने घर के मामलात को अच्छा रखें। और बता दूं आपको मैं, एक मर्द, ये बड़ी अहम बात बोल रहा हूँ, औरत भी शामिल करना, मर्द की खासकर बात करूं,
اس کے سکون کا بڑا تعلق اس کے گھر کے سکون کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کہہ لیں, پروفیشنل کہہ لیں, اس کو جملہ بدلنے میرا, کیونکہ ہوتا یہ کہ اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے نا سر, تو پورے دن کی تھکاوٹ ضرب کھا جاتی ہے سو کے ساتھ گھر جا کے. لیکن اگر آپ کے گھر میں سکون ہے, گھر میں اطمینان ہے, اور یہ بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو لے کر چلنا آنا چاہیے. یہ بڑا چیلنج ہے انڈو پاک کے ہمارے جوانوں کا, ہم لوگوں کا بڑا چیلنج یہ کہ گھر والیوں کو گھر لے کے چلنا نہیں آتا, گھر والے کو گھر ساتھ چلانا نہیں آتا. تو اگر اللہ رحمت کر دے, یہ اللہ کے رحمت و کرم کی بڑی دلیل ہے کہ آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے سکون کا سامان فراہم کرے, آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے اطمینان کا سامان فراہم کرے. پریشان ہونے کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہے آپ نے قبول نہیں کیا, آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا, آپ نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا, آپ نے اس کو مانا نہیں. جب بھی آپ نہیں مانتے تو آپ ایک غیر یقینی حالت میں چلے جاتے ہیں. ذہن کی جو سب سے بدتر حالت ہے نا, وہ دو حالتیں ہیں سائیکالوجی کہتی ہے. ایک حالت کنفیوژن کی حالت ہے, جب بھی آپ کنفیوز ہوتے ہیں تو یہ بدتر حالت ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تذبذب کی حالت میں فیصلے نہیں کیے جا سکتے. اور دوسرا جو انسرٹنٹی ہے, زندگی کا جو ایک لطف ہے نا, وہ بھی انسرٹنٹی سے ہے. لیکن انسرٹنٹی حد سے بڑھ جائے نا تو زندگی بڑی خراب ہو جاتی ہے. حسد کو پہلے سمجھ لیں, یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ حالت حسد میں ہیں, اس کی نشانیاں کیا ہیں. اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ کسی کی ترقی اور کامیابی آپ کو تکلیف دے گی. یہ ایک بڑی نشانی ہے. کئی نشانیوں میں سے, یا اپنے آپ کو ریفلیکٹ بھی کرنا لائف میں, کہاں کہاں آپ حسد میں تھے. کسی کی ترقی اور کامیابی یا آگے بڑھنا آپ کو تکلیف دیتا ہے. اچھا, کسی کا اچھا تذکرہ ہو رہا ہے, تعریف جسے کہتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوگی. وہ 3 ایڈیٹس کا بڑا اچھا جملہ ہے, وہ کہتا ہے دوست فیل ہو گیا بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن دوست ٹاپ کر دے تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے. یعنی آپ کا اپنا کو بہت آگے نکل گیا ہے. یہ تکلیف جو ہے یہ حسد ہے. شخصی خوبیاں یاد رکھیے گا, ایک معلم کو اچھی خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے. اس کی اچھی خوبیوں والا ہونا اچھائی پہ اعتبار بڑھا دیتا ہے. اس کا اچھی خوبیوں والا ہونا اس سبجیکٹ کو آسان بنا دیتا ہے. یاد رکھیں, جس سے آپ جو کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے, اس کی بات ذرا زیادہ سمجھ آتی ہے. یہ گمان کہ آپ کا رویہ اچھا ہے, اس سے جو گمان بنا ہے نا, رویہ اچھا ہونے سے جو کیمسٹری ہے وہ آسان لگے گی, اس کو جو انگلش ہے وہ آسان لگے گی. لیکن وہ آپ کو ڈس لائک کرتا ہے, وہ آپ کو ایون ہیٹ کرتا ہے. آپ پھر جو مرضی پڑھاتے رہے, اس پہ اثر اس چیز کا کوئی نہیں ہونا. سو مؤثر پڑھانے کے لیے خود کو تھوڑا سا بہتر بنا. اپنے سیشنز میں کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈسکوری وہ سیلف ہے. اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے, اپنی تلاش ہے. جتنا آپ خود کو ڈھونڈتے ہیں, اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں, اپنے من میں ڈوبتے ہیں, اپنی سیلف کو جانتے ہیں, اپنے مزاج کو جانتے ہیں, خود کو جانتے ہیں, اتنی بڑی ڈسکوری کھڑی ہو جاتی ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں اور بڑا علم ہے, یہ بڑا خطرہ ہے. لوگوں کا علم سے اعتبار ختم ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یار یہ کیسا علم ہوا. یعنی ہر زندگی میں, آپ کی زندگی, میری زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے ضرور آئے ہوتے ہیں جن کے ساتھ دعویٰ ہوتا ہے جنہوں نے بڑا مطالعہ کیا ہوا ہے اور بڑے عالم ہیں اور بڑے فاضل ہیں اور بڑے اسکالر ہیں. لیکن آپ کا واسطہ پڑے تو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کوئی بہت بڑا بندہ نہیں ہے. یہ رویے میں یار بڑا ہی بغض ہے اس کے اندر, اس میں کینہ ہے, یا یہ اعلیٰ ظرف نہیں ہے, یہ اس میں درگزر نہیں ہے, یار بڑا ہی کنجوس ہے, یا ایک غیر ذمہ دار انسان ہے. شخصی خوبیاں یاد رکھیے گا. ایک معلم کو اچھی خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے. اس کی اچھی خوبیوں والا ہونا اچھائی پہ اعتبار بڑھا دیتا ہے. خوشی قدرت نے بانٹنے میں رکھی, ایک خوشی بے غرض ہونے میں رکھی. بے غرض, یار جب میری غرض ہی نہیں ہے تو میرے سے کوئی لے بھی جائے گا مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. جب میں نے اپنی خوشی چیز کے ہونے میں رکھی ہوئی ہے تو کیا ہوگا, پھر ہوگی تو خوش ہوں گا, اور نہیں ہوگی تو یہ خوشی کم سے کم خواہشوں میں. جتنی کم خواہشیں ہوں گی نا آپ خوش ہوگی. یہ شو آف بڑی ہے, یہ دکھاوا بڑا ہے. اس سے کیا ہوا, ایک نیا سٹینڈرڈ نے جنم لیا. وہ نیا سٹینڈرڈ کامیابی کا وہ ہے, کامیابی وہ ہے جسے دنیا مانگے. آج سے چند سال پہلے ہم کہتے تھے یار اللہ کا شکر الحمدللہ نعمتوں کو چھپا دیتے تھے, یہ موقع نہیں ملتا تھا دکھانے کا, اور ہم کہتے یار رب راضی کرنا. اندر گلٹ نہ ہو, اندر کا رانجھا راضی ہے, رب راضی ہے, ختم. اب کیا ہو گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں,
یار یہ سارے تو راضی نہیں ہوتے, کیا سمجھے. اور بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر بڑے پارسا ہے, لیکن قریب جائیے تو پتہ لگتا ہے کہ جی وہ بھی دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے. جس کے سر پہ پڑ گئی ہے نا اس کو زیادہ گرومڈ دیکھیں گے آپ, اس کو زیادہ ترقی کرتا دیکھیں گے. میں نے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں جو یہاں سے پاکستان سے باہر پڑھنے گئے ہیں اور یہاں لاپرواہ تھے, باہر جا کے ٹھیک ہو گئے, بگڑتے بھی ہیں لیکن ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اچھا وہ ٹھیک کیوں ہو جاتے ہیں؟ سر پہ پڑتی ہے. جب سر پہ پڑتی ہے تو سر پہ پڑنے کی وجہ سے بندہ کہتا ہے یار میری زندگی ہے. تو یہ جیسے ہی آپ کو پتا لگتا ہے کہ رسپانسبلٹی تو مجھے لینی ہے, ذمہ داری تو مجھے قبول کرنی ہے, بندے کی زندگی ٹھیک ہونے لگ پڑتی ہے. جب تک آپ اس زندگی کو دوسروں کی زندگی سمجھ کے گزارے ہیں نا کہ جی حکومت ذمہ دار ہے, اولاد ذمہ دار نے, وقت ذمہ دار ہے, چاچا ذمہ دار ہے, ماما ذمہ دار ہے, ابا جی ذمہ دار نے ایڈمیشن لا دیتا ہے, سر آپ زندگی اچھی نہیں جی سکتے. جس دن آپ کہتے ہیں یہ کامیاب ہوں یا ناکام ہوں یہ میری زندگی ہے, یہ میرا ویسٹ آف ٹائم, میرا نقصان ہو جانا, آپ کی زندگی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں تو پھر آپ آنسریبل ہو جاتے ہیں. اچھا آنسریبل ہونا, جواب دہی, یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یہ بندے کو ویسے ہی پالش کر دیتی. بندہ اس جواب دہی سے بچنے کے لیے کہ میری انسلٹ نہ ہو جائے یا میرے ساتھ برا سلوک نہ ہو یا تو بندہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے لگ پڑتا ہے. میں نے جتنے شفاق لوگ ہیں نا انسانوں کے ساتھ کھلانے پلانے اور معاملات میں کمزور دیکھے ہیں, میں نے ان کی زندگی میں زوال دیکھے. اور سب سے خطرناک زوال کیا ہوتا ہے یہ بھی لکھ لیجیے گا. آپ سب کچھ بنائیں اور آپ کے اپنے کام نہ آئے. بظاہر آپ کامیاب ہو, آپ کے اپنے کام ہی نہ آ رہا ہو, سارا کچھ آپ نے بنایا ہو اور نالائق لوگ اس کو انجوائے کریں. کامیابی کیا ہے؟ جو آپ کو ملا آپ اس کو انجوائے کر سکیں. ناکامی کیا ہے؟ آپ بنائیں اور کل کے لگڑ پگڑ انجوائے کریں اس کو, بیوقوف لوگ انجوائے کریں. آپ کی زندگی میں آپ کا جو ٹائم سیو کرتی ہے نا چیز, وہ ڈگری نہیں کرتی, مینٹور کرتا ہے. مینٹور آپ کے کئی سالوں کے اپنے تجربے کو آپ تک پہنچا دیتا ہے. وہ بتاتا ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, یہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے. ایموشن ڈیڈ نہیں ہو سکتے, یہ بھی بتا دوں. جو لوگ غصے کو دباتے ہیں وہ نارمل نہیں رہتے, اب نارمل ہو جاتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, وہ غصہ کہیں اور نکالنے لگ پڑتے ہیں. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا وہ دفاتر کا غصہ بیویوں پہ نکالتے ہیں, بیویوں کا غصہ دفاتر پہ نکالتے ہیں. وجہ کہ یہ ختم نہیں کیا جا سکتا سر, دبائیں گے نکلے گا کہیں اور. جب بھی چینلائز کر دیں گے نا, اس لیے کوئی نہ مجھے آج بھی یاد ہے اسٹوڈنٹ لائف میں نا, میں نے گھر میں وہ پیڈ رکھا ہوا تھا باکسنگ کا, تو وہ ہمارے ٹیچر تھے, وہ کیا کرتے تھے یار جس کو بڑا غصہ ہے نا اس کے پاس یہ ضرور ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا غصہ اس پہ نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ جس کو نہیں مار سکتے ادھر اس کو مارتے ہیں امیجنیشن میں, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ کے پاس جب بھی فائر ہوئے گی نا اور پرپز ہوگا, فائر کو لگاؤ گے اور پرپز تک پہنچ جاؤ گے. گمراہ ہونا غلط نہیں ہے, گمراہ ہو کے گمراہ رہنا غلط ہے. گمراہ ہو کے ٹریک پہ واپس آنا نیچرل ہے یار. خدا کے لیے اتنی گنجائش پیدا کریں, بچے کو فرشتہ نہیں بنانا, پرفیکٹ نہ کر دیجئے گا کہیں, تھوڑا سا اترے گا ٹریک سے. آپ بھی اترے تھے, ذرا یاد کریں نا, میں میلز کو ہی کہہ سکتا ہوں. یہ جو کبھی خراب ہونا ہے نا اور ٹھیک ہو جانا, یہ آپ کو مضبوط کرتا ہے. ابتدائی ایام کی غلطیاں انسان کو جذباتی, سماجی اور معاشرتی طور پہ کیا کرتی ہیں, پختہ. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک پھٹا تختہ جونسا ہے, ایک پلین جونسا ہے, ایک سطح ہے جو ٹیڑھی ہے, اس پہ جب بھی کوئی چیز رکھو گے تو وہ نیچے آئے گی, ڈھلان والی سائڈ پہ آئے گی. بالکل شک کا مطلب یہ کہ آپ کے ذہن کا رجحان ایک طرف ہے, ایک طرف ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ رجحان کی وجہ سے کچھ بھی آپ سوچتے ہیں اور کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اس طرف لے جاتا ہے آٹومیٹکلی, جاتا ضرور ہے. تو جب اس طرف جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا.